شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف کتب احادیث شریفہ کی آج 6ویں نشست، جس میں آپ اور ہم سنن ابن ماجہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز سامعین کرام، سنن ابن ابی ماجہ جو صحاح ستہ میں کی ایک اہم کتاب ہے، جس کا مین عنوان جو ہے جس کو امام ابن ابی ماجہ نے ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے اور جمع فرمایا ہے، جس میں تفسیر اور خاص طور پر تواریخ پر زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ کی مختصر سی حیات مبارکہ آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ محمد بن یزید آپ کا اسم مبارک، ابن ماجہ آپ کا لقب رہا ہے، الربعی القزوینی، آپ قزوینی مقام کے پیداوار ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو قدایونی کہا جاتا ہے۔ آپ کی سن ولادت کے بارے میں ملتا ہے کہ 824 میں آپ کی سن ولادت ملتی ہے، اور وفات یعنی عیسوی کی بات کہہ رہا ہوں میں، اور رہی وفات آپ کی 886، یعنی اختلاف رائے کے ساتھ جو ہے آپ 61 یا 62 ایئرز کی عمر شریف آپ بقید حیات رہے ہیں۔ ایک عظیم محدث ہے اہل سنت والجماعت کے، اور یہاں تک کہ اہل تشیع اور دوسرے مکاتب فکر کے حضرات بھی آپ کو اپنا پیشوا اور امام مانا کرتے ہیں۔ آپ کا شمار صحاح ستہ کے ائمہ میں سے ہوتا ہے، جن کو سب سے زیادہ مستند کتب تسلیم کیا جاتا ہے، اور سنن میں آپ کا تیسرا درجہ رہا ہے۔ آپ احادیث طیبہ کو جمع کرنے کا بچپنے سے شوق و ذوق رہا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے، محدثین کرام صرف حدیثوں کو پڑھ لینے اور جمع کرنے سے محدث نہیں بن جاتا ہے۔ محدث کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ وہ سفر کرے مختلف مقامات کا، اور مختلف محدثین کے پاس تشریف لے جائیں اور ان سے اکتساب علم حدیث کرے، اور پھر ان سے راست طور پر نقل کریں۔ اور حدیث دانی میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ محدثین کی صحبت میں رہے۔ یہ اس لیے ضروری کہہ رہا ہوں میں کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محدث کہلوا رہے ہیں، مگر وہ محدثین کی صحبتوں میں نہیں رہے۔ جیسے اہل حدیث حضرات کے ہاں البانی کا ذکر اکثر ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو تضعیف کی ہے، اس کو ضعیف کہا، اس کو صحیح کہا، اس کو حسن کہا، اکثر حضرات یہ دیکھ رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، حدیث دانی کے لیے محدث کی خدمت میں رہنا ضروری ہے۔ حدیث دانی صرف ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کہنے سے کوئی محدث نہیں بن جاتا۔ محدثین کی صحبت میں رہ کر کے حدیث دانی کو، حدیث فہمی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں عراق کا، عرب کے مختلف مقامات کا، اور مصر تک سفر فرمایا ہے۔ اور آپ کے ابن خلقان نے لکھا ہے کہ انہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، لیکن ابھی وہ موجود نہیں ہے۔ آپ کا اسم مبارک ابو عبداللہ نامی رہا، محمد بن یزید بن عبداللہ ابن ماجہ۔ عراق کے مشہور شہر قزوین میں 209 سن ہجری 824 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے آپ کو قزوینی کہا جاتا ہے۔ قبیلہ ربیعہ میں آپ پیدا ہوئے، اسی لیے ربعی بھی کہا جاتا ہے۔ ماجہ کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ بعض نے اس کو آپ کے دادا کا نام کہا، اور جو کہ اکثر کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ آپ کے والد ماجدہ کا نام ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر اہل قزوین سے ہم مورخین سے اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام مبارک محمد بن یزید رہا، اور ماجہ یزید کا لقب ہے جس پر تشدید نہیں ہے، ماجہ نہیں ہے، ماجہ ابن ماجہ ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حافظ حنبلی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ماجہ یزید کا عرف تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ اس بارے میں خود امام ابن ماجہ کے مشہور ترین شاگرد شیخ ابو الحسن بن القطان کا بیان موجود ہے کہ وہ نہایت جزم کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ ماجہ آپ کے والد کا لقب تھا، دادا کا نہیں تھا۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ ماجہ دراصل ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جو غالباً ماں اور ماجہ بن گیا ہے کا معرب ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ اجمی نژاد ہے، عربی النسل نہیں ہے، اس لیے ربعی جو آپ کی نسبت ہے یہ نسلی نہیں بلکہ نسبت ولا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عرب میں نہیں بلکہ عجم کے پیداوار رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنی آنکھ کھولی تو اپنے شہر کے بڑے بڑے مشہور علماء علی بن محمد تنافسی، عمر بن رافع، اسماعیل بن ابو سہل،
ہارون بن موسیٰ تمیمی وغیرہ موجود تھے، ان سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری سے بھی انہوں نے شرف تلمذ حاصل نہیں کیا، لیکن بعض حضرات نے آپ کے احوال میں لکھا ہے کہ امام بخاری سے آپ نے شرف تلمذ کیا ہے۔ آپ کے مشہور شیوخین میں کون ہیں؟ ابراہیم بن منذر ہے، ابو بکر بن ابی ثمبا، جبارہ بن مغلس، اور داؤد بن رشید، سہل بن ابن اسحاق، ابراہیم واسطی، عبداللہ بن محمد رحمہم اللہ۔ یہ آپ کے اور یہ اس وقت کے اپنے دور کے مشہور ائمہ حدیث مانے جاتے تھے۔ آپ نے خراسان کا، عراق کا، مصر کا، شام کا، بصرے کا، کوفہ کا، بغداد وغیرہ کے سفر فرمائے ہیں، اور 22 سال کی عمر میں امام صاحب نے ان سارے سفروں کو مکمل فرما لیا۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں کون ہے؟ کہ ابراہیم بن دینار اور احمد بن ابراہیم، ابو الطیب، احمد بن روح، احمد بن محمد مدنی، اسحاق بن محمد، جعفر بن ادریس رحمہم اللہ، یہ آپ کے مشہور تلامذہ میں شامل ہے۔ آپ کی جو تصانیف ہے، سنن ابن ماجہ تو ہمارے سامنے، جس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ تفسیر القرآن ہے، جو ابھی ناپید ہے، نہیں پائی جاتی ہے، اور ابن ماجہ کی ایک ضخیم اور جامع تفسیر تھی۔ علامہ سیوطی نے دور صحابہ اور دور تابعین کے بعد کی تفاسیر کا تذکرہ کرنے کے بعد تفسیر ابن جریر کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کی اور ایک تاریخ پر کتاب ہے، اپنے شہر کے تواریخ، انہوں نے اس میں علماء کرام کی تاریخ کو جمع فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، امام ابن ماجہ علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں ابو یعلا الخلیلی فرماتے ہیں، وہ ایک بلند پایا، معتبر، لائق حجت محدث تھے۔ ان کی عظمت و ثقاہت کا سب پر اتفاق تھا۔ ان کو فن حدیث سے پوری کی پوری وقفیت تھی۔ وہ اس دور کے جلیل القدر حافظ حدیث تھے، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ ابن ماجہ بھی جو ہے ایک بہت ہی معتبر امام۔ ان کی مقبولیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابن جوزی جیسے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی معاملات میں آپ حد تجاوز رہا کرتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث، تاریخ اور تفسیر کے ماہر تھے۔ آپ کی وفات 22 رمضان المبارک 273 سن ہجری، 64 ایئرز یا 62 ایئرز کی عمر مبارک میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آئیے معزز سامعین کرام، ہم ابن ماجہ، سنن ابن ابی ماجہ کی جو خوبیاں ہیں، جس کے بارے میں آپ اور ہم ہر کتاب کے موقع پر ہم تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کے حوالے سے، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں فرمایا کہ اس میں موجودہ کتب کی تعداد 32 فرمائی، جبکہ ابو الحسن القطان نے راوی کتاب سے بیان فرمایا کہ سنن میں 1500 ابواب ہے، چیپٹرز جو ہے 1500 ہے۔ امام ذہبی نے احادیث کی تعداد کو 4000 بتایا ہے، اور اس کے علاوہ ابن ماجہ کی روایات کے بارے میں کچھ اختلاف کے ساتھ 4321 احادیث کہا، 41 احادیث کہا، بعض نے 3200 احادیثیں بیان کی، اور فرمایا کہ صحاح ستہ کی 5 کتابوں یعنی صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں یا ان میں سے کسی ایک میں ایسی احادیث 3200 احادیث پائی جائے گی۔ اگر آپ پانچوں کتابوں کو اگر کھنگالیں تو اس میں کی 3200 احادیث جو امام ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں، اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابن ماجہ نے مذکورہ کتابوں پر 1339 حدیثوں کا اضافہ فرمایا ہے، جس کو زوائد ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔ یعنی زوائد ابن ماجہ وہ احادیث کو کہا جاتا ہے جو دوسری کتب میں آپ کو نہیں پائی جاتی ہے، اور امام ابن ماجہ نے صراحت کے ساتھ اپنی کتاب میں اس کو شامل فرمایا ہے۔ حافظ بوصیری نے ان زوائد کی تحقیق و تخریج پر مشتمل ایک کتاب مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ کے نام سے آپ نے نقل فرمائی ہے، اور ذکر کیا ہے، خلاصہ کلام یہ ذکر کیا ہے کہ ان حدیث میں سے 482 احادیث صحیح اور حسن ہیں، اور پھر فرمایا 613 حدیثیں جس پر بعض نے اقوال پیش کیے ہیں، بعض نے کلام کیا ہے، اور کچھ حدیثیں یعنی 70-80 احادیث ذکر کیا ہے جس کے بارے میں بعض نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ابن ماجہ کی جو توصیفی جو خوبیاں ہیں، تصنیفی خوبی کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کا آغاز احادیث نبویہ کی فضیلت، اس کی اتباع سنت، فضائل صحابہ پر مشتمل ایک خوبصورت ترین مقدمہ لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب کی سب سے بڑی اور اہم خوبی ہے کہ آپ نے مقدمے کے اندر کتاب الصحابہ، فضائل صحابہ، فضیلت، مناقب، احادیث طیبہ کی بھلائی کے فضائل وغیرہ کو ذکر کیا ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ احادیث کی ترتیب بڑے اچھے طریقے سے اختصار بھی مد نظر رکھا گیا، اور ابواب کی کثرت کے ساتھ ان کی تکرار حدیث بھی نہیں ملتی۔ تکرار حدیث بڑی حد تک آپ نے کم فرمائی ہے۔ یہ خوبی امام مسلم میں پائی جاتی تھی کہ حدیث ایک ہی باب میں اکٹھا مل جاتی، لیکن تکرار و متن و اسناد کے ساتھ دوسرے ابواب میں اس کا اعادہ نہیں ملتا۔ یعنی اگر کوئی ایک ٹاپک کی حدیث مل جائے تو ایک ہی چیپٹر میں لا کر کے اس کو ذکر کر دیتے ہیں، اس کو مختلف چیپٹرز میں وہ حدیث کو ریپیٹ نہیں کیا کرتے۔ زوائد ابن ماجہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ امام ابن ماجہ علیہ رحمۃ والرضوان نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس کو جمع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے راوی ابو الحسن کہتے ہیں کہ 44 حدیثیں ایسی اپنی سند سے روایت کی ہے، اور اس میں سے بعض قول کسی لفظ کی تشریح یا مسئلے کی توجیہ پر ذکر ملتا ہے۔ اب رہی بات صحاح ستہ کی، جو مشہور اصطلاح ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، صحاح ستہ نام اس کا صحاح اور الستہ ہے، سین کے زیر کے ساتھ۔ اس کو غلط انداز میں لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس وجہ سے صحاح ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور سنن نسائی، 6 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ سب سے پہلے ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی وہ فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کو دواوین اسلام میں 6ویں کتاب کے طور پر اپنی 2 کتب میں شامل کیا ہے۔ پہلی کتاب اطراف الکتب الستہ ہے، دوسری شروط الائمہ الستہ کتاب ہے۔ ابن عساکر نے ان کی اتباع میں ابن ماجہ کو اطراف السنن الاربعہ میں داخل کیا ہے، یعنی جو سنن کی جو 4 کتابیں ہیں اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور حضرات کے موطا امام مالک کو بھی بعض نے صحاح ستہ میں نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ اس کی بحث ہے، اور اس کی خصوصیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں امام ترمذی، امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے اپنی جو کتاب میں جو نقل کیا ہے اس میں کی اکثریت احادیث کو آپ نے صحت کی بنیاد پر اپنے قول پر فرماتے ہیں، میں نے اس کو جمع کیا اور صحاح ستہ کے نہج پر اس کو رکھا، بخاری اور مسلم کے نہج پر رکھ کر کے اس میں جمع فرمایا ہے۔ امام ابن ماجہ نے کتب خمسہ کی 3200 احادیث کو دوسرے طرق سے بھی روایت کیا ہے، اور اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ترتیب اور تبویب یعنی ابواب کو بڑے سلیقے سے آپ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ روایت احادیث کے ساتھ سند کا عالی مقام ہونا اس کا اہل علم کے ہاں اس کی شرط ہے۔ تو امام ابن ماجہ علیہ رحمۃ والرضوان میں ثلاثی 5 حدیثیں ہیں، لیکن بعض نے اس پر کلام کیا ہے، یعنی 5 حدیثیں ثلاثیات ہم جو کہتے ہیں وہ ذکر ملتی ہے۔ امام ابن ماجہ بعض احادیث اور بعض سندوں پر تفرد یا غریب ہونے کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی جب حدیث ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، غریب ہے، کیا ہے اس حدیث کے بارے میں ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص چیز جو امام ابن ماجہ نے ذکر کیا کہ شارٹ ورڈز یوز کرتے ہیں، تو آپ اس سے سمجھ جا سکتے ہیں یہ کون سی حدیث ہے۔ مثال کے طور پر اگر خے ذکر کرے، ہا کے بعد کا خا، تو اس سے مراد بخاری ہوتی ہے۔ اگر میم ذکر کر دیں تو اس سے مراد مسلم ہوتی ہے۔ دال ذکر کر دیں تو اس سے مراد ابو داؤد ہوتا ہے۔ نسائی کے لیے نون، ترمذی کے لیے تا، اور ابن ماجہ کے لیے قاف، اپنے آپ کے لیے قاف استعمال فرمایا ہے۔ اور حامیم ذکر کرے تو اس سے مراد ہوتا ہے مسند احمد بن حنبل، تا سے مراد موطا امام مالک، اور دال یا سے مراد سنن الدارمی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ طریقہ کار ہے امام ابن ماجہ علیہ الرحمۃ والرضوان کا اپنے تبویب کے حوالے سے، یعنی ابواب کو ترتیب دینے کے حوالے سے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے کتاب السنہ سے، کتاب السنہ سے آغاز ہوتا ہے جس میں فضائل صحابہ ہے، ابواب کتاب السنہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا باب ہے کتاب الطہارہ وسننھا، اس میں ابواب التیمم ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ علیحدہ ذکر کیا، پھر کتاب الاذان والسنہ، کتاب المساجد والجماعہ، کتاب امام اقامت الصلاۃ والسنہ، کتاب الجنائز، کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الکفارات، کتاب التجارات، کتاب الاحکام، کتاب ہبات، کتاب الصدقات، کتاب الرہون، کتاب الشفاعہ، کتاب القطہ، کتاب العتق، اور الحدود، الدیات، الوصایا، الفرائض، الجہاد، المناسک، الاضاحی، الذبائح، الصید، الاطعمہ، الاشربہ، کتاب الطب، کتاب اللباس، کتاب الادب، کتاب تعبیر الرؤیا، کتاب الفتن، آخر میں کتاب الزہد پر اپنی کتاب کا آپ نے اختتام فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا امام ابن ماجہ علیہ رحمۃ والرضوان کی کتاب کے حوالے سے مختصر سا خاکہ۔ جیسے کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ایک حدیث پاک آپ کو اسی کتاب سے پیش کر دیں تو آخر میں حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ یہ روایت ہے حضرت سیدنا مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ للمسلم علی المسلم ست بالمعروفی، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ پہلا فرمایا یسلم علیہ اذا لقی، جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، ویجیبہ اذا دعاہ، اور جب وہ دعوت دے تو وہ دعوت کو قبول کرے، جب دعوت آپ کو دے تو وہ دعوت میں ضرور تشریف لے جائے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ چھینکے تو اس کا جواب دے، جب وہ چھینکے تو وہ اس کا جواب دے۔ نمبر 4 فرمایا یعنی کیسے، جب وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہے۔ پھر اس کے بعد جو پہلا الحمدللہ کہے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ پھر چوتھی چیز فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو مزاج پرسی کرے۔ پانچویں چیز فرمایا کہ جب وَإِذَا فَاتَ وَإِذَا وَيَتَّبِعْ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جب وہ مر جائے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ پھر فرمایا چھٹی چیز اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرے۔ تو یہ 6 حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے، یہ تاکیداً ہے، اس کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے، ان کا کرنا یا تو واجب ہے یا مندوب ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو جو ہمارے لیے جانے سے یا یہ حقوق ادا کرنے سے کوئی مسئلہ ہو تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام ابن ماجہ نے کتاب کتاب الجنائز میں باب ما جاء فی عیادت المریض میں نقل فرمایا ہے۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں پھر آپ حضرات سے دوسری نئی کتاب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔